نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ پوری ایک آزمائش اور ایک امتحان سے گزری ہوئی ایک داستان ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس آیت میں بیان کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جانچا، ہر کلمے سے ہم نے اس کو جانچا تو وہ ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی پشت سے تمام انبیاء اکرام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ ابو الانبیاء کے نام سے آپ مشہور ہیں، آپ خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہیں، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو اللہ تبارک تعالیٰ وہ آپ کو دیتا ہے وہ ہے کہ میرا یہ بندہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھی کہیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے اور جب آیت کا اختتام ہوتا ہے تو ان لفظوں پر ہوتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ یہ میرا بندہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جن امتحان سے گزری وہ امتحان واقعہ یہ ہے کہ ہر شخص، ہر آدمی، ہر انسان دیتا ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور زندگی کا چکر اس لیے چلایا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ تو خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی کہ جہاں بت پرستی عام تھی، جہاں صنم خانے عام تھے، تو آگ وہاں پوجی جا رہی تھی، شجر وہاں پوجے جا رہے تھے، حجر وہاں پوجے جا رہے تھے۔ خود جو ہے بادشاہ جو تھا وہ خود بھی نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویدار کہا کرتا تھا، لیکن وہ بچہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو وہی محسوس کرتا ہے کہ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ میرا حقیقی مقام نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک اللہ کو ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ یہ وہ فطرت کی پکار تھی جو ہر انسان، ہر بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اسی کا نمونہ تھی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ابا جان میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، آپ میری پیروی کیجیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے جو ہے باپ دادا کے رسم و رواج سے اور باپ دادا کے عقیدے سے اور باپ دادا کے نظریے سے الگ چلتا ہے تو پھر وہ نشانہ بن جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کا نشانہ بن گئے، اور گھر والوں نے خود ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم ابھی میرے سامنے سے، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، اور وہ بیٹا سلام علیک کہہ کر وہاں سے رخصتی لیتا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جو ہر انسان کو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یعنی کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میں خود یہ محسوس کروں کہ آیا کہ جو میرے گھر والے کر رہے ہیں، جو میرے گھر والوں نے جس نظریے کو، جس عقیدے کو قبول کیا ہے، کیا وہ عقیدہ حق ہے، کیا وہ نظریہ سچا ہے، کیا وہ اس نظریے کا پابند مجھے ہونا چاہیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ نظریہ غلط ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو دوسرا امتحان اس کا ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والے دشمن ہو جاتے ہیں، گھر والے جب اسے باہر نکال دیتے ہیں، تو تیسرا امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا وہ ان کی قوم، ان کے سماج کا امتحان تھا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے نظریے کی دعوت دینے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ پھر یہ ہے کہ سماج آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ ہے وہ شخص جو کہتے ہیں کہ کھیر پوریوں کا کیا معاملہ ہے، یہ ہے وہ شخص جو کہتے ہیں کہ یہ حلووں کا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ کچھ بھی چیز جو آپ کہیں گے تو آپ سماج کے اندر، آپ معاشرے کے اندر آپ کی طرف لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ تمام معاشرہ جاننے لگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ایک دن وہ بھی آیا کہ جو پورے گاؤں کو وہاں سے جانا تھا اور دوسرے مقام پر جا کر عبادت کرنی تھی، لہٰذا وہ لوگ سب گاؤں چھوڑ کر گاؤں خالی کر چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ وہ امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بستی کا سب سے بڑا بت خانہ تھا اس کے اندر آپ گھس گئے، اور وہاں جا کر جتنے بھی بت وہاں رکھے تھے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، بلکہ ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا اور آگے۔ جب پوری قوم واپسی ہوئی اور پوری قوم واپس ہونے کے بعد اپنے صنم خانے میں گئی تو دیکھا تو کون ہے، پکار اٹھی کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا۔ کسی نے کہا وہ نوجوان ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ ان کو بلایا گیا، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج تمہارا بڑا تہوار تھا، ہو سکتا ہے کوئی گویا کہ کچھ کھانے پینے کا آیا ہو اور یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں، تو یہ جو بڑا کھڑا ہے اسی سے آپ پوچھیے، اور اس کا نام اعلی واردات بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم جانتے نہیں کیا یہ لوگ بول سکتے ہیں؟
تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر کہا اتفاق ہے تم پر کہ کیوں پھر تم انہی کے آگے جھک جاتے ہو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری یہ ارداز سن بھی نہیں سکتے۔ تو واقع یہ ہے کہ قوم سمجھ گئی کہ بات تو ابراہیم ہی کی سچی ہے، لیکن انسان اندر سے تو محسوس کر لیتا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سامنے سے اس کو ماننا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پوری قوم نے وقت حکومت کے سامنے، وقت حاکم کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشی کرا دی، اور ابراہیم علیہ السلام ایک بار روب دربار کے اندر ان کی انٹری ہوتی ہے، گویا کہ پورے درباری لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں اس آزمائش کے اندر بھی کھڑے اترتے ہیں، اور اب وقت کے حاکم سے محاجہ ہے۔ وقت کا حاکم پوچھتا ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم چاہیں جس کی زندگی دیں، ہم چاہیں جس کو موت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب گویا کہ فالتو کی باتیں ہیں، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیرے میں دم ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر جو تھا مبہوت ہو گیا کہ وہ جانتا تھا یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تمامی لوگ جمع ہوئے اور ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہاں آج ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور ان کے لیے آگ جلائی گئی۔ کافی ایک آدھ مہینوں تک اس آگ کو روشن کیا گیا، اور اس کے اندر ان کو ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ جب ڈال رہے ہیں آگ کے اندر، یاد رکھیں کوئی بھی آدمی جو اوپر سے پھینکا جائے جس کو تو سیکنڈوں میں نیچے آتا ہے، ان سیکنڈوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا کہ ابراہیم کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی امتحان چاہیے، فرشتہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہیلپ تو چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے، اس اللہ سے چاہیے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ انسان محسوس کرے کہ ابھی میں آگ میں گروں گا، کباب بن جاؤں گا، لیکن ایسے موقع پہ بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب و بام بھی۔ عقل تو آپ کو روکتی ہے کہ یہ کون سا کام تم کرنے چلے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر عقل کا امتحان نہیں ہوتا ہے، وہ دل کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ آپ نے جس نظریے کو قبول کیا ہے اس نظریے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے آگ تیرا کام ہے جلانا، تیرے اندر جو کچھ بھی جلتی ہے خاک ہو جاتی ہے، لیکن آج تیرے اندر میرا ابراہیم میرا خلیل آ رہا ہے، لہٰذا تجھے اس کو جلانا نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی ہو کر اس کو سلامتی کے ساتھ جھولا جھلانا ہے۔ اور یہ نہیں کہا قربان جائیے قرآن کے الفاظ پر، یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، سلام علی ابراہیم، کیونکہ آدمی ٹھنڈ سے بھی مر سکتا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوئی ہو کہ جس کے اندر میرا ابراہیم سلامت رہے۔ لہٰذا اب یہاں سے اس ہجرت کرنے کے بعد آپ جو ہے وادی زیزرا کے اندر پہنچے ہیں، آپ خانہ کعبے، آپ رو رو کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر بیٹا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 84 سال کی عمر کے اندر آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور جب یہ بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، 16 سال تک، غالباً 16-14 سال کا جب بچہ ہو گیا، تو دونوں باپ بیٹے جو ہے خانہ کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ 100 سال کا بوڑھا اپنے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر اس کی تمنا ہری ہو رہی ہے، لیکن جو ہے قدرت کے ترکش کے اندر ایک تیر ابھی اور باقی ہے، اور قدرت مسکرا رہی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم اس کے اوپر چھری پھیر دو۔ آسمان پہ سکتہ چھا جاتا ہے، زمین بالکل رک جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، بار بار کیوں مجھے یہ خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم اس کے اوپر چھری پھیر دو، اس کو ذبح کر دو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ 3 دن تک یہ خواب کو دیکھتے ہیں، اور خواب کو جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھتا ہوں، اور قربان جائیے اس بیٹے پر۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اس فرزند نے کہا، ابراہیم علیہ السلام غلام حلیم ان کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس فرزند نے کہا کہ ابا جان کر گزریے، اور آپ انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ صابر، کہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ صابروں میں پائیں گے، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں سچ کر گزریے، اور بجان آپ ایسا کیجئے کہ مجھے جو ہے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، آپ مجھے الٹا لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری پھیرے اور میری زبان آنکھیں باہر نکلنے لگیں تو تمہارا ہاتھ رک جائے، لہٰذا بجان آپ کر گزریے۔ اور دونوں باپ بیٹے چلے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے خواب کو سچا کرنے کے لیے، اور ان سارے مقامات سے ہو کر گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آپ کو قربانی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا، چھری پھیر دی ہے، چھری چل رہی ہے، چھری پھیر دی ہے، گرم خون ان کے ہاتھوں پہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سیکنڈوں کے اندر جنت سے جو ہے دمبا بھیج دیا، اور اس دمبے کے بدلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اور دمبا وہاں رکھ دیا، اگر وہ چھری چلی لیکن دمبے پر چلی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، بس ابراہیم بس قد صدقت رؤیا، کہ تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ ارے خواب بھی تو تھا، ہم خواب بھی تو دکھا رہے تھے، خواب کی تو تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر ہوئی، تو خواب کی تو تعبیریں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن ابراہیم تم تو ہر کام میں، یہاں پر آپ غور کریں، امتحان لینے والے نے بس کیا ہے۔
اسی لیے تو میں نے فرمایا تھا جو قرآن کے جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب بھی ہم نے ابراہیم کو جانچا وہ ہر آزمائش میں کھرا اترا۔ تو غور کریں کہ جب ہم اس وقت جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ان کی تمناؤں کا، ان کی خوشیوں کا، ان کی محبت کا جو مرکز بن چکا تھا ان کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قربان کرنا ہے۔ ہم جانور تو ہم لاتے ہیں، ہماری محبت بھی اس سے ہوتی ہے، لیکن ہماری قربانی کرنے کا محرک کیا ہوتا ہے؟ فوٹو کھنچوا کر فیس بک پہ ڈالنا یا ریاکاری کرنا، اتنا بکرا میں نے لیا، اتنا بڑا بکرا میں نے لیا۔ نہیں بھائی، اس بار جب ہم ذبح کریں تو یہ کہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کے خاطر اپنی ارمانوں پر، اپنی محبتوں پر، اپنی تمناؤں پہ چھری پھیر دیں گے۔ یہی قربانی کا مقصد ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون، نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ کے صرف تقوی کی رسائی ہے، اللہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا چیز۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جانور آپ ذبح کریں گے، کچھ رشتہ داروں کو بانٹ دیں گے، کچھ آپ کھا لیں گے، کھال مدرسے والے لے جائیں گے، اللہ کے کیا پہنچے گا؟ اللہ کے صرف تمہارا تقوی پہنچے گا۔ یاد رکھیں جو بھی حکومت کی گائیڈ لائنز ہوں، کس طرح آپ کو صفائی رکھنی ہے، کس طرح آپ کو سارے معاملات انجام دینے ہیں، اسی طرح انجام دیجیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں حق ہے کہ اللہ کی راہ میں اس وقت جانور قربان کرنے سے زیادہ کوئی بھی محبوب عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سب حضرات اس بار جب ہم قربانی کریں تو اللہ کی راہ کے اندر یہ وعدہ بھی کریں کہ وقت آنے پر ہم اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔